بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت اپنے بہت اچھے دوست طلعت ضیاء صاحب کے پاس موجود ہوں۔ آج انہوں نے کھانے میں بلایا تھا اور اب ہم کچھ تھوڑا بہت شاعری بھی جو ہے ان کو میں سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور سب سے پہلے ایک حمد اللہ تعالیٰ کی، ضیاء بھائی ملاحظہ فرمائیے کہ دل میں وہ، ذہن میں وہ، لہجہ و گفتار میں وہ، دل میں وہ، ذہن میں وہ، لہجہ و گفتار میں وہ، حمد اس کی ہے ہر ایک پردہ انبار میں وہ، حمد اس کی ہے ہر ایک پردہ انبار میں وہ، اور میرے اعمال اسی نور سے جگمگ جگمگ، میرے اعمال اسی نور سے جگمگ جگمگ، میری ہستی کی ہر ایک قوت اظہار میں وہ، میری ہستی کی ہر ایک قوت اظہار میں وہ، اور روح بن بن کے رگو پے میں سفر کرتا ہے، روح بن بن کے رگو پے میں سفر کرتا ہے، نور ہی نور ہے ہر عالم اسرار میں وہ، نور ہی نور ہے ہر عالم اسرار میں وہ۔ اور ہم لکھنے کے لیے جب بھی قلم اٹھتا ہے، ہم لکھنے کے لیے جب بھی قلم اٹھتا ہے، رنگ بھر دیتا ہے خود ہی میرے اشعار میں وہ، رنگ بھر دیتا ہے خود ہی اشعار میں وہ، رنگ بھر دیتا ہے خود ہی میرے اشعار میں وہ۔ اور دو واقعات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ محسوس کریں گے کہ ایک طرف آگ بھی گلزار میں تبدیل ہوئی، جی ہاں، ایک طرف آگ بھی گلزار میں تبدیل ہوئی، ایک طرف آگ ہوا ساعت دیدار میں وہ، حضرت موسیٰ، ایک طرف آگ بھی گلزار میں تبدیل ہوئی، ایک طرف آگ ہوا ساعت دیدار میں وہ، اور خود ہی مومن کو سکھاتا ہے شجاعت کے طریق، خود ہی مومن کو سکھاتا ہے شجاعت کے طریق، عزم بنتا ہے دل قافلہ سالار میں وہ، عزم بنتا ہے دل قافلہ سالار میں وہ، اور کبھی کشتی کوئی پھنس جائے جو طوفان میں کہیں، کبھی کشتی کوئی پھنس جائے جو طوفان میں کہیں، یاد آتا ہے ہر ایک شخص کو مجدار میں وہ، یاد آتا ہے ہر ایک شخص کو مجدار میں وہ، اور اس کی رحمت سے بھروسہ ہے یہ محسن مجھ کو، اس کی رحمت سے بھروسہ ہے یہ محسن مجھ کو، لاج رکھے گا میری حشر کے دربار میں وہ انشاءاللہ۔ اب ایک نعت میں ابھی آ رہا تھا تو راستے میں یاد آ گئی تھی اپنی ایک نعت جو کہ میں نے کہی تھی، بڑی مشہور زمین ہے غالب صاحب کی کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، اس زمین میں میں نے ایک نعت کہی تھی، وہ نعت سنا رہا ہوں کہ سیرت احمد مختار پہ قرباں ہونا، سیرت احمد مختار پہ قرباں ہونا، سنت احمد مرسل سے فروزاں ہونا، سیرت احمد مختار پہ قرباں ہونا، سنت احمد مرسل سے فروزاں ہونا، اور نہ یہ ممکن تھا کہ ان سا کوئی پھر آئے رسول، نہ یہ ممکن تھا کہ ان سا کوئی پھر آئے رسول، نہ یہ ممکن ہے کوئی آپ سا انسان ہونا، نہ یہ ممکن ہے کوئی آپ سا انسان ہونا۔ اور شعر کی طرف خصوصی توجہ چاہوں گا کہ رحمت کون و مکان آپ سے نسبت کے طفیل
رحمت کون و مقام آپ سے نسبت کے طفیل ہم پہ رحمت ہے یہ ہم سب کا مسلمان ہونا رحمت کون و مقام آپ سے نسبت کے طفیل ہم پہ رحمت ہے یہ ہم سب کا مسلمان ہونا اور سخن حرف دلاویز نہ بھولے گا کوئی. آپ کو یاد ہے کہ جو سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں حدیث ملتی ہے جو حضرت ام معبد نے جو ان کے حوالے سے گفتگو کی تو وہ ان کی سفر کے دوران حضور وہاں رکے تھے اور ان سے حضور نے بکری کا دودھ پیا تھا تو اس وقت وہ احادیث میں سب سے زیادہ حضور کے حوالے سے تفصیلی گفتگو آتی ہے. تو وہی مگر سخن حرف دلاویز نہ بھولے گا کوئی ام معبد کا وہ انگشت بدنداں ہونا ام معبد کا وہ انگشت بدنداں ہونا اور پوری امت کے لیے فخر کے قابل ہے یہ بات پوری امت کے لیے فخر کے قابل ہے یہ بات ان کا محبوب خدا صاحب قرآن ہونا ان کا محبوب خدا صاحب قرآن ہونا اور ان کی الفت میں یہ اعزاز ملا ہے محسن ان کی الفت میں یہ اعزاز ملا ہے محسن اس میرے نام کا دنیا میں نمایاں ہونا سیرت احمد مختار پہ قربان ہونا سنت احمد مرسل سے فروزاں ہونا رحمت کون و مقام آپ سے نسبت کے طفیل ہم پہ رحمت ہے یہ ہم سب کا مسلمان ہونا. آپ ابھی ذکر کر رہے تھے اور یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں جو علامہ اقبال کی اہمیت ہے وہ کسی اور شاعر کی نہیں. وہ ابھی تک اس مقام پہنچا نہیں. ہاں میں نہیں سمجھتا چاہے میر غالب اپنی جگہ نہیں سارے شاعر اپنی جگہ لیکن میں سمجھتا ہوں اقبال جیسا منفرد شاعر آج تک پیدا نہیں ہوا ابھی تک پیدا نہیں کیونکہ قابلیت کے حساب سے شعر و شاعری کے جتنی گہرائی اور جس طرح اس نے اشعار کہے اور قرآن اور ایمان کو اپنے اشعار میں پھرو دیا ہے اور اتنی زبانیں آتی تھی فارسی عربی انگریزی جرمن. اب آپ نے اتنا ذکر اقبال کے حوالے سے کیا تو میں اپنی ایک نظم سنا رہا ہوں اقبال کے حوالے سے. یہ میں نے جدہ میں پاکستان ایمبیسی اسکول میں یوم اقبال پر مشاعرہ تھا جس میں محترم جناب آزاد اقبال صاحب تشریف لائے تھے. وہ مہمان خصوصی تھے علامہ اقبال کے پوتے. اچھا پوتے. ہاں وہ جدہ میں بن لادن میں کام کرتے تھے تو وہ اس پروگرام میں مہمان خصوصی تھے اور اسی پروگرام کے لیے میں نے اپنی یہ نظم کہی تھی. تو وہ نظم پیش کر رہا ہوں اقبال اور قوم اقبال. یہ بھی اقبال کی طرح کچھ لمبے بندوں پہ ہیں. اقبال
اقبال اور قوم اقبال. قوم اقبال نے 3 شادیاں کی تھی. اچھا. بعد میں اپنے بات کریں گے. اللہ کا شکر ہے. جی. یہ کون سے جو تھے، کون سی ان کی وائف سے تھے؟ یہ مجھے پتہ نہیں. آزاد اقبال صاحب جو تھے وہ بعد میں بات کریں. مہمان جی. میں اپنی نظم آپ کو سنا رہا ہوں، اقبال اور قوم اقبال. کہ دل سوچ رہا ہے کہ میں اقبال پہ لکھوں یا قوم کے بگڑے ہوئے اعمال پہ لکھوں. دل سوچ رہا ہے کہ میں اقبال پہ لکھوں یا قوم کے بگڑے ہوئے اعمال پہ لکھوں، کفار کی مشرک کی نئی چال پہ لکھوں، تفریق کے پھیلے ہوئے جنجال پہ لکھوں، یا فرقہ پرستوں کے ہنسی جال پہ لکھوں. جو حال ہے ہم سب کا اسی حال پہ لکھوں، ہر قلب پہ لفظوں کی صداقت کا اثر ہو، اٹھ کر شب ظلمت میں آزاد ہوں تو سحر ہو. اٹھ کر شب ظلمت میں آزاد ہوں تو سحر ہو. اقبال نے آ کر یہ دیا قوم کو پیغام، مسلم ہو مگر قلب میں ہے نام کو اسلام. اس بات کے کہنے میں نہیں کوئی بھی ابہام، ان فرقہ پرستوں کا تو دوزخی ہے انجام. ان فرقہ پرستوں کا تو دوزخی ہے انجام. تو قلب سے باطل کو مٹا، توڑ دے اسلام. رحمت سے خدا کی تیرے بن جائیں گے سب کام. کیوں دل کے نہا خانوں میں سینوں میں گھٹن ہے؟ سچ بول ذرا یہ بھی کوئی طرز کوہن ہے؟ کیوں دل کے نہا خانوں میں سینوں میں گھٹن ہے؟ سچ بول ذرا یہ بھی کوئی طرز کوہن ہے؟ آتی ہے ہر ایک سمت سے مجھ کو یہی آواز، بیچارے ممولے پہ جھپٹنے کو ہے پھر باز. آتی ہے ہر ایک سمت سے مجھ کو یہی آواز، بیچارے ممولے پہ جھپٹنے کو ہے پھر باز. ایسے میں جنوں پھر سے ہوا مائل پرواز، اور قلب کی دھڑکن نے بھی کچھ چھیڑے نئے ساز. پھر وقت نے لمحوں کو بنا کر میرا ہمراز، میرے قلم کو کیا تلقین یہ انداز. الہام کے چیٹے جو پڑے پیکرے گل پر، ایک وجد میں یہ شعر اترنے لگے دل پر. الہام کے چیٹے جو پڑے پیکرے گل پر، ایک وجد میں یہ شعر اترنے لگے دل پر. اب میں کس سے کہوں جا کے سنے کون یہ فریاد، باطل کی ہر ایک قوم ہے ہر پل ستمی جات. رہبر جو بنے قوم کے خود کرتے ہیں بیداد. اس قوم کے لوگوں کو تو اب یہ بھی نہیں یاد، وحدت و فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد. اور قوم کی وحدت ہی مٹانے کو ہے سیاد. ماضی میں یہ جذبہ ہی تو انمول رہا ہے، وحدت کا جذبہ. ماضی میں یہ جذبہ ہی تو انمول رہا ہے، پر آج یہ کس سمت میں پرتول رہا ہے. ماضی میں یہ جذبہ ہی تو انمول رہا ہے، پر آج یہ کس سمت میں پرتول رہا ہے. آ کر کوئی پلٹائے تو تاریخ کے اوراق. اسلام کی وحدت میں ہے ہر زہر کا تریاق. آقا کے قدم پا کے فروزہ ہوا برا، آقا کے قدم پا کے فروزہ ہوا برا. وحدت ہو تو رحمت کیے جاتا ہے خلاق. اقبال نے بتلایا تھا گم ہم میں آفاق، ہم بھول گئے در سے خودی کے سبھی اسباق. ہم بھول گئے در سے خودی کے سبھی اسباق. ہر جذبہ تعمیر تہے خاک ہے یارو، اور آنکھ اسی بات پہ نمناک ہے یارو. ہر جذبہ تعمیر تہے خاک ہے یارو، اور آنکھ اسی بات پہ نمناک ہے یارو. اقبال کا ہے آج بھی اس قوم پہ احسان، وہ اب بھی مسیحا ہے، مسیحائی کی پہچان. وحدت تو میری قوم میں اس کا صحیح ارمان. کیوں ٹوٹ رہا ہے نئے ٹکڑوں میں مسلمان. ایک ہاتھ میں تلوار لے ایک ہاتھ میں قرآن، ہو جائے منزل تیرے خدا بھی آسان. جذبوں کو حریفوں کے حوالے نہیں کرنا، کفار کی محفل میں اجالے نہیں کرنا. جذبوں کو حریفوں کے حوالے نہیں کرنا، کفار کی محفل میں اجالے نہیں کرنا. اور جذبہ تیری فطرت کے ہم آہنگ نہیں ہے، ایمان کا ہرگز کوئی پاسنگ نہیں ہے. ذہنوں پہ چڑھا تیرے اگر زنگ نہیں ہے، باطل کا کوئی رنگ بھی خوش رنگ نہیں ہے. شاہی کے لیے ملک خدا تنگ نہیں ہے. وہ ولولے وہ عزم وہ ایمان کہاں ہے؟ کوئی تو بتائے وہ مسلمان کہاں ہے؟ وہ مسلمان کہاں ہے؟ حالات کو دیکھا تو یہ احساس ہوا ہے مسلم نہیں اسلام کا خود خون کیا. حالات کو دیکھا تو یہ احساس ہوا ہے مسلم نہیں اسلام کا خود خون کیا ہے. جس دین کے خاطر یہ میرا بت بنا ہے، اس دین سے کیا جانیے کیوں دور ہوا ہے. ایسے ہی کسی وقت پہ شاعر نے کہا ہے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے. وقت دعا ہے. ایسے ہی کسی شخص پہ شاعر نے کہا ہے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے. اس دور کے سب حالیو اقبال کدھر جائیں، ایسا نہ ہو حالات کی دہلیز پہ مر جائیں. اس دور کے سب حالیو اقبال کدھر جائیں، ایسا نہ ہو حالات کی دہلیز پہ مر جائیں. اور پھر ملت بیضا کو وہی فکر رتا ہو، اقبال کی ہی فکر سے ہر ذہن رچا ہو.
مولا میرے ہر حرف صداقت کو جلا ہو، مولا میرے ہر حرف صداقت کو جلا ہو، اسلام ہو اور نام نبی دل میں بسا ہو، اخلاص ہو اخلاق ہو اور لب پہ خدا ہو، محسن یہی ہر شخص کے ہونٹوں سے ادا ہو، باطل کے عزائم خس و خاشاک بنا دے، باطل کے عزائم خس و خاشاک بنا دیں، اسلام کو ہر قوم کی پوشاک بنا دیں، باطل کے عزائم خس و خاشاک بنا دیں، اسلام کو ہر قوم کی پوشاک بنا دیں۔ اور آخری بند ہے اس کا کہ محسن یہ میرے شعر کو ہی سب کو سنا دے، ہر قلب میں ہر شعر یہ ہلچل سی مچا دے، الفت سے محبت سے ہر ایک دل کو ملا دے، پھر نعرہ تکبیر سے ہر شخص صدا دے، اور ملک کے ہر گوشے میں طوفان اٹھا دے، اور قوم کا ہر فرد خود اپنے کو دعا دے، تفریق کو ملت سے اٹھا لے میرے مولا، وحدت ہمیں یکجان بنا دے میرے مولا۔